یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے۔ ابھی آپ نے میری اس شرکت سے پیشتر میرے عزیز بھائی عندلیب گلشن مدینہ فدائے محلہ سودا گران حضرت حافظ و قاری وقار تابش سلمہ سے میرے مرشد انام مرشد زمانہ پیکر علم و عمل صاحب شریعت و طریقت آبروئے محبت قاضی القضات فی الہند سرکار تاج الشریعہ علامہ مفتی اختر رضا خان ازہری علیہ رحمت و رضوان کی عقیدت و محبت میں ڈوب کر لکھی گئی نعت پاک آپ نے سماعت کیا۔ یقیناً آپ کے دلوں کی دنیا کی زمین عشق نبی کے پانی سے تر بتر ہو رہی ہوگی، بلکہ ہو چکی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ کی سماعتوں کے آنگن میں حاضر ہوں، اللہ کرے میری حاضری قبولیت کی سند سرکار کی بارگاہ سے پا جائے۔ اس سے پہلے جو ہی انڈین نعت نیٹ ورک کے احباب کو یہ بات معلوم ہوئی کہ میری بھی شرکت ہو رہی ہے اور یہ میرے بڑے بھائیوں کا حکم تھا اور میں نے بسد ادب بڑوں کے احترام میں حاضری کی سعادت حاصل کی ہے۔ خبر کچھ چاہنے والوں کو ملی تو ان کی ضد ہوئی کہ نعت پاک کے کچھ اشعار بھی سنائے جائیں۔ کچھ لوگوں نے مخصوص نعت کے تعلق سے بھی اپنی بات رکھی۔ میں نے 2-3 شعر اپنے خانہ ذہن میں محفوظ رکھے ہیں، وہ آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہا ہوں۔ ایک بار اور جی لگا کر درود شریف پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں سراج تابانی صاحب، اپنے بھائی مجاہد صاحب، عزیز گرامی شہباز سلم ہوں، ہر ایک کی شرکت دیکھ رہا ہوں، اللہ ان کی شرکت کو قبول فرمائے۔ مطلب پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائے۔ جن کے دل میں حضور رہتے جن کے دل میں حضور رہتے ہیں، جن کے دل میں حضور رہتے وہ سدا باشعور رہتے ہیں، وہ سدا باشعور رہتے ہیں، جن کے دل میں حضور رہتے ہیں، وہ سدا باشعور رہتے ہیں۔ حسن مطلب پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ جب سے دل میں حضور رہتے ہیں، جب سے دل میں حضور رہتے ہیں، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، جب سے دل میں حضور
رہتے ہیں، ہاں جی سارے غم دور دور رہتے ہیں، سارے غم دور دور رہتے ہیں۔ بہت خوبصورت شعر ہے۔ میں تمامی احباب کی پاکیزہ توجہات کے عینک میں اپنے اس تصویر کی صورت کو چاہتا ہوں مسکرا کر دیکھ لوں، مسکراتی ہوئی تصویر بن جائے۔ ملاحظہ فرمائیں، عرش سے بھی بلند ہے وہ جگہ، عرش سے بھی۔ میرے اچھے عزیز دوست مولانا فرید امجدی صاحب بھی دکھ رہے ہیں، اللہ سلامت رکھے انہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، عرش سے بھی بلند ہے وہ جگہ، عرش سے بھی بلند ہے وہ جگہ، عرش سے بھی بلند ہے وہ جگہ، جس زمین میں حضور رہتے ہیں، جس زمین میں حضور رہتے ہیں۔ درود شریف پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم، بارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میری تقریر کے جو بھی حصے اور جو بھی شعبے آپ کی سماعتوں تک پہنچیں گے، ساری گفتگو کا نچوڑ بس یہی ہوگا کہ مومن کی زندگی کا نام بندگی ہے اور مومن کی بندگی کا نام زندگی ہے۔ وہ زندگی کس کام کی جس میں بندگی نہ ہو، اور وہ بندگی کیسی جس میں زندگی نہ ہو؟ زندگی وہی ہے جس میں بندگی کی لذت ہو، اور بندگی وہی ہے جس میں زندگی کا رنگ ہو۔ جب ایک آقا جان رحمت کے نام لیوا کی زندگی بندگی کا روپ دھار لے، اور آقا کے دیوانوں کی بندگی شریعت کے اصول سے زندگی پا کر رب کی روٹی ہوئی رحمت کو منانے کی خاطر اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دے، تو یقین جانیے کہ ایسے ہی لوگوں کے لیے دنیا میں بھی کامرانی ہے اور آخرت میں بھی کامرانی ہے۔ حضرات، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ فرماتا ہے میں نے انسان اور جنات کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے میں نے پیدا کیا ہے کہ وہ سب میری عبادت کریں۔ یعنی انسان اور جنات کی تخلیق صرف اور صرف اس لیے ہوئی ہے کہ یہ اپنی زندگی کی ہر سانس کو، زندگی کے ہر لحظے کو، زندگی کی ہر ادا کو اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے خیال، اپنی نشست، اپنی برخاست، اپنی صبح، اپنی شام، ہر چیز کو اللہ کی رضا کی راہ کا مسافر بنا دے۔ بے شک موسم رمضان المبارک عید کی فضیلتوں سے ہم تمامی حضرات نے اپنے آپ کو گزار لیا۔ اب ایک دوسری عید، عید الاضحیٰ کی صورت میں ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ انشاءاللہ العزیز سنیچر کے روز ہم تمامی عالم اسلام کے فرزندان توحید و رسالت اپنے سروں کا نذرانہ بارگاہ رب العزت میں عبودیت کی صورت میں پیش کریں گے۔ اللہ ہم سبوں کو
اس پرکیف لمحات میں اللہ کی روٹی ہوئی رحمت کو منانے والا بنا کر ہمارے سجدوں کو اللہ قبول فرمائے۔ یہاں پر سجدے، نماز، رکوع، عبادت، قربانی جو کچھ ہے یہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت کو منانے کی خاطر ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ کیسی زندگی ہونی چاہیے؟ ان صلاتی، بے شک میری نمازیں، و نسکی، اور میری عبادتیں اور میری قربانی، و محیای، اور میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، للہ، اس اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو ساری کائنات کا رب ہے۔ جب اپنا یہ مشن ہو جائے گا اور اسی مشن کے پاکیزہ جذبہ دروں کو انڈین نعت نیٹ ورک نے باہر لا کر یہ بتایا ہے کہ اگر ہماری زندگی ایسی ہو جائے تو پھر ہر پرچم سے آگے، ہر جھنڈے سے آگے اسلام کا جھنڈا ہو جائے، ہر جھنڈے سے اوپر اسلام کا جھنڈا ہو، ہر دیوار کے اوپر لہرانے والے پرچم کا نام پرچم اسلام ہوگا۔ اللہ اس مشن کو کامیابی بخشے۔ میری نمازیں، میری عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا اس اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا رب ہے۔ جب یہ تصور ہوگا، اس تصور کی خاطر آپ کو سب سے پہلے اپنے اندر کے انسان کو درست کرنا ہوگا، اپنے دل کی دنیا کو درست کرنا ہوگا، اس لیے کہ دل ہی سب کچھ ہے۔ غالباً جگر مراد آبادی کہتے ہیں دل ہی ڈبوئے دل ہی تیرائے، دل سا دوست نہ دل سا دشمن۔ یہی دل دوست بھی ہے، یہی دل دشمن بھی ہے۔ اسے آپ یوں بھی سمجھیں، سرکار فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ سرکار ہے، شمع نبوت ہے، شمع نبوت کے ارد گرد منڈلانے والے پروانوں میں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، غید المنافقین حضرت عمر فاروق ہیں، شرم و حیا کا پیکر محسوس حضرت عثمان غنی ہیں، داماد مصطفیٰ فاتح خیبر مولا علی ہے، صحابہ کرام کی پاکیزہ انجمن ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، صدیق سنو، عمر غور سے سنو، میرے عثمان شرم و حیا کے پیکر سنو، میرے علی میری امانت سنو، سب سنو، سب سن رہے ہیں، سرکار سنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سارے صحابہ کرام یوں بھی حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب آقا گفتگو فرماتے، آقا جب اپنی زبان نبوت سے کلام کو شرف ہم کلامی بخشتے تو صحابہ اس طرح خاموش ادب کی تمام تر نزاکتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے نظروں کو جھکائے بیٹھے رہتے کہ مانو کہ پرندے اگر ان صحابہ کرام کے پشت صحابیت پر بیٹھے بھی ہوں تو پرندوں کو بیٹھنے میں سکون آ جائے، مگر صحابہ کرام حرکتیں نہ فرماتے بلکہ سرکار کے جملوں کے آگے اپنے پورے وجود کو خاموشی کا خوبصورت پھول بنا کر پیش کر دیا کرتے۔ آقا فرماتے ہیں، ان فی الجسد لمضغہ، بے شک یقیناً جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ گوشت کا لوتھڑا سدھر جائے، صالح ہو جائے، درست ہو جائے، سارے جسم کا نظام درست ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اور جب وہ گوشت کا لوتھڑا فاسد ہو جائے، برباد ہو جائے، بے غیرت ہو جائے، بے حیا ہو جائے، بے شرم ہو جائے تو سارے جسم کا نظام بے غیرت ہو جاتا ہے، سارے جسم کا نظام بے حیا ہو جاتا ہے۔ صحابہ سننے لگے، وہ صاحبان دل صحابہ،
وہ صاحبان دل صحابہ جن کے دلوں کے آئینے میں یا تو خدا کی قدرت کے جلووں کا رنگ ہوتا تھا یا جن کے دل کے آئینوں میں آمنہ کے لال کی تصویر ہوتی تھی. آمنہ کے لال کے چہرے پر نور کے جلوے ہوا کرتے تھے. صحابہ کرام کی زندگی تھی خلوت میں رسول ہی نظر آتے تھے, جلوت میں رسول ہی نظر آتے تھے, رزم میں رسول ہی نظر آتے تھے, بزم میں رسول ہی نظر آتے تھے. صبح کا وقت ہو رسول نظر آتے تھے, شام کا وقت ہو رسول نظر آتے تھے. جب تک یار کا دیدار نہ ہو بے چین نگاہیں رہتی تھی, مگر دل ہمیشہ یار کی یادوں کے پانی کے بہتے ہوئے سوتوں سے غسل کرتا رہتا تھا. یہ وہ صحابہ کرام کی زندگی ہے. اب وہ سامنے ہے, صاحبان دل ہے. دل کی بات میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں, کیوں نہ سنیں گے, کیوں نہ سنیں گے, کیوں نہ سنیں گے. اعلیٰ حضرت نے کیا دل کی بڑی پتے کی بات سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا, جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے. جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان کیا. اور ایک حضرت اسیر کے صوبے وارث حضرت بیدم وارثی فرماتے ہیں, اجازت ملے نہ ملے میں دل کی آواز سمجھ رہا ہوں. ترنم سے ایک شعر میں برابر سامعین کے گوش گزار کرتا ہوں. کیا پیش کروں شاہ کیا چیز ہماری ہے, کیا پیش کروں شاہ کیا چیز ہماری ہے. یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جاں بھی تمہاری ہے. صاحبان دل بیٹھے ہیں اور صاحبان دل کا دل ہے مصطفیٰ. صاحبان دل کا دل ہے مصطفیٰ, اور دل صاحبان دل کو دل کی بات بتا رہے ہیں. فرماتے ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. اے میرے دیوانو سنو, جس کے بگڑنے سے پورا نظام جسم بگڑتا ہے اور جس کے سدھرنے سے پورا نظام جسم سدھر جاتا ہے, اسی گوشت کے لوتھڑے کو دل کہتے ہیں. دل کہتے ہیں, اور دل ہی کی قیمت ہے. بازار عشق میں دل ہی کی قیمت ہے. یہاں رنگ نہیں دیکھا جاتا, یہاں حسب نہیں دیکھا جاتا, یہاں نسب نہیں دیکھا جاتا, یہاں علاقہ نہیں دیکھا جاتا, یہاں سرحد نہیں دیکھی جاتی, یہاں سیما نہیں دیکھا جاتا, یہاں علاقائیت نہیں ہے, یہاں عصبیت نہیں ہے. اگر مکے کا رہنے والا گورے چمڑے والا ابو لہب ہے تو اسے دھتکار دیا جاتا ہے, اور حبش کا آنے والا اگرچہ رنگ کا کالا ہے مگر دل والا بلال ہے تو اسے کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا جاتا ہے. دل ہی کا سودا ہے, دل ہی کا سودا ہے. اور جگر کہتے ہیں دل ہی ڈبوئے دل ہی تیرائے, دل سا دوست نہ دل سا دشمن. اور شاعر مشرق علامہ اقبال کہتے ہیں, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. اور پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات, پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات, پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات. کہ تو جھکا جب غیر کے آگے, تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من, تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. دل ہی ڈبوئے دل ہی تیرائے. آخر وہ کون سا دل تھا
مجدد الفسانی کا اکبری الہات کا زور، اکبری الہات کے فتنے، بادشاہت کے زوم میں فتنے اکبریت گھر گھر داخل ہونے کو تھا۔ مولوی بک گئے، ٹوپیاں بک گئیں، بڑے بڑے امامے بک گئے، علم بک گیا، مگر ایسے موقع پر سب بکنے والوں میں وہ نہ بکا جس کا دل بازار مصطفیٰ میں بک چکا تھا، جس کا دل بازار حسن الوہیت میں بک چکا تھا۔ وہ تھے حضرت مجدد الفسانی شیخ سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ نہ بکے اور جب نبی کے بازار میں اپنا سب کچھ بیچ چکے، وقت وہ بھی آیا کہ جب گوالیار کی آہنی سلاخوں کے پیچھے حضرت مجدد الفسانی بند تھے، جب انہیں غالباً بادشاہ شاہجہاں نے رہا کیا تو حضرت نے فرمایا میں تنہا نہیں جاؤں گا، بلکہ جو بھی اس جیل میں بند ہے وہ بھی میرے ساتھ جائیں گے۔ لوگوں نے کہا اس میں ڈاکو ہے، چور ہے، لٹیرے ہیں، آوارہ ہے، بد کردار ہے، بے حیا ہے، بے شرم ہے، آپ اچھے ہیں اس لیے آزاد کیے جاتے ہیں۔ مجدد الفسانی نے کہا کہ جب یہ آئے تھے چور تھے، اچکے تھے، لفنگے تھے، بے حیا تھے، بے شرم تھے، اس لیے کہ اسے کوئی دل والا نہ ملا تھا، میں نے جیل میں آ کر سبوں کے دلوں کا علاج کر دیا ہے۔ اور جو صاحب دل ہوتے ہیں تو پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ کہنا یہ ہے اصل مدعا یہ ہے آمدم برسر مطلب دل ہی سب کچھ ہے۔ اپنی عبادتوں اپنی ریاضتوں سے اپنے دل کی صفائی کیجئے، اور جب دل صاف ہو جائے تو دل کیا ہے؟ قلب المومن عرش اللہ، مومن کا دل عرش الہی ہے۔ اور جب یہ عرش الہی اور قلب یہ عرش الہی، اس قلب میں گندگی ہے، بد فکری کی گندگی، اس قلب میں گندگی ہے، بیہودگی کی گندگی، اس قلب میں گندگی ہے، آوارگی کی گندگی، اس قلب میں گندگی ہے، غلط خیالات کی گندگی، کینہ کی گندگی، حسد کی گندگی، جلن کی گندگی، کپٹ کی گندگی، نفرت کی گندگی، وحشت کی گندگی، اس گندگی کو نکالو، آئینہ صاف ہوگا۔ اور جب آئینہ صاف ہوگا تو تم کہاں تلاش کر رہے ہو؟ اب یہ دل کے شیشے پر جو گندگی تھی وہ صاف ہو گئی، اب یار کا چہرہ دکھ جائے گا، اب یار کا جلوہ دکھ جائے گا۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ اور جب ایک بات یاد آ گئی، اجازت ہو تو عرض کر دوں، اور میرے دائیں بائیں کچھ احباب بیٹھے وہ تو اجازت دے ہی رہے الحمدللہ۔ ایک بات یاد آ گئی، یہیں سے بات سمجھ میں آئی کہ جس کا دل عرش الہی ہوتا ہے، اب اس عرش الہی پر خدا کی قدرت کے جلوے متمکن ہوتے ہیں، خدا کی قدرت کے جلوے اترتے ہیں۔ اب جو اس مقام پر فائز ہوتا ہے، جب اس کی زبان ہلتی ہے تو وہ نہیں بولتا ہے، بلکہ عرش الہی پر متمکن جو خدا کی قدرت کے جلوے ہیں وہ کام کیا کرتے ہیں۔ جب بغداد کے پیرے پیراں، میرے میرا، پیروں کے پیر، میروں کے میر، پیرے دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قم باذن اللہ، مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ زبان تو میرے عبد القادر کی ہے، زبان تو پیرانے پیر کی ہے، زبان تو شہباز لامکانی کی ہے، مگر دل کے آئینے میں جو خدا کی قدرت کے جلوے متمکن ہے، بولتا عبد القادر ہے، حکومت ہوتی ہے ان جلووں کی، گفتگو عبد القادر کرتا ہے، اقتدار ہوتا ہے اس جلوے کا۔ اسی لیے جب غریب نواز نے اجمیر کی سرزمین سے ہمارے خواجہ، آپ کے خواجہ، ہند کے راجہ، خواجہ خواجگاں، خواجہ ہندوستان، خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری علیہ رحمت و رضوان نے کہا اپنے مرید حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے جا کر انا ساگر سے کہا کٹورے میں آ جا، خواجہ نے بلایا ہے، کٹورے میں انا ساگر آ گیا۔ وجہ کیا تھی؟ یہ زبان تھی غریب نواز کی، زبان تھی خواجہ قطب الدین کی، مگر اس صاحبان زبان اور صاحبان دل کے
دل پر خدا کی قدرت کے جلوے آرام فرما تھے. زبان عبد القادر کی ہوتی ہے بولتا وہ ہے, زبان غریب نواز کی ہوتی ہے بولتا وہ ہے, زبان حضرت بو علی شاہ قلندر کی ہوتی ہے بولتا وہ ہے, زبان حضرت غوث العالم محبوب یزدانی تارک السلطنت سید مخدوم اشرف اوحد الدین کی ہوتی ہے بولتا وہ ہے, زبان بہار کی بہار سلطان المحققین سیدنا شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کی ہوتی ہے بولتا وہ ہے, زبان حضرت غوث بنگالہ کی ہوتی ہے بولتا وہ ہے, زبان حضرت جنید کی ہوتی ہے بولتا وہ ہے. اس لیے کہ اللہ کے ولیوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ حدیث پاک میں آقا فرماتے ہیں یتقرب عبدی الی بالنوافل فکنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا وَلَوْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ. ترجمہ سماعت فرمائے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے یتقرب عبدی, میرا بندہ تقرب پا لیتا ہے, میرا بندہ مجھ سے قریب ہو جاتا ہے بن نوافل, ذکر الہی کے ذریعہ اتنا قریب اتنا قریب اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنا کرتا ہے, میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھا کرتا ہے, میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑا کرتا ہے, میں اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلا کرتا ہے. اور اخیر میں حدیث پاک کے اخیر کا ٹکڑا ملاحظہ فرمائے اور جھومتے رہے, آقا کے نام پاک کو چومتے رہے اور سنیوں مسکراتے رہے. فرماتے ہیں وَلَوْ سَأَلَنِي, یہ میرے وہ بندے ہوتے ہیں. ایک بات اور عرض کر دوں, یتقرب عبدی, میرا بندہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بات یاد آ گئی, میرا بندہ, بندہ ہونا اور ہے, میرا بندہ ہونا اور ہے. ہم بھی اللہ کے بندے ہیں, آپ بھی اللہ کے بندے ہیں, سب اللہ کے بندے. کمال یہ ہے کہ اللہ کہہ دے یہ میرا بندہ ہے, اللہ کہہ دے یہ میرا بندہ ہے. عبد ہونا کمال نہیں ہے, عبدہ ہونا کمال ہے. عبد ہونا کمال نہیں ہے. جسے رب کی رحمت کہہ دے یہ میرا بندہ, اس بندے کی شان نہ پوچھو. کیا ہوتی اس بندے کی شان؟ کہ سرکار تشریف فرما ہے. ایک حدیث شریف کا ٹکڑا یاد آیا, سرکار تشریف فرما ہے, مشکات شریف کی حدیث پاک الحمدللہ. سرکار فرماتے ہیں غالباً حضرت میکائیل یا حضرت جبرائیل آئے, نفس واقعہ پر نظر رکھے. ممکن ہے کہ روایت میں کچھ نام ادھر سے ادھر بھی ہو جائے, مگر اچانک یہ بات آ گئی. آئے سرکار کی بارگاہ میں اللہ کا سلام پیش کیا کہ محبوب, اللہ کی قدرت کاملہ تجھے سلام پیش کرتی ہے. آقا نے جواب عنایت فرمایا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا. ان اللہ قد خیرک, اللہ عز و جل نے محبوب آپ کو اختیار دیا کہ آپ عبد رہنا چاہتے ہیں یا بندہ رہنا چاہتے ہیں. وہیں پر ایک دوسرے فرشتے غالباً حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے, ان سے سرکار نے اشارے میں پوچھا کل مستشیر لہو. آقا نے اس طرح سے پوچھا گویا مشورہ طلب کر رہے ہوں کہ آپ بھی تو کچھ مشورہ دیجئے. یہیں پر یہ بات سمجھ میں آئی کہ بڑوں کو چھوٹوں سے مشورہ لینا چاہیے. حضرت سرکار مدینہ اشاروں میں پوچھتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں, بندہ رہوں یا بادشاہ رہوں, عبد رہوں یا ملک رہوں؟ ادھر سے اشارے میں آیا عبد رہیے. عبد کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو بالکل جھکا دینا, اپنے آپ کو عاجز بنا دینا. تو جو عبد ہوا وہ جھکتا ہے, اور جو اسے منا لے وہ عبدہ ہو جاتا ہے. اور جو اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو قرآن پاک کی آیت پاک ایسوں کو کیا مقام عطا فرماتی ہے, خدا کی رحمت کیا مقام عطا فرماتی ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ, عبدہ, پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے مختصر سے حصے میں. تو بندہ, جو بندہ عبدہ ہو گیا تو اس کی شان یہ ہے کہ سب نیچے وہ سب سے اوپر, عرش نیچے,
پہلا آسمان نیچے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سب نیچے، عرش نیچے، لوح نیچے، قلم نیچے، کہاں پہنچے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، اچھے رضا، پیارے رضا، سبوں کی رضا، سب کی رضا، مدینے والے کی رضا، بغداد والے کی رضا، کربلائے معلیٰ والے کی رضا، حضرت سیدنا صدیق کی رضا، حضرت عمر فاروق کی رضا، حضرت عثمان غنی کی رضا، حضرت مولائے کائنات کی رضا، سیدہ فاطمۃ الزہرا کی رضا، حسنین کی رضا، کریمین کی رضا، نیرین کی رضا، منورین کی رضا، امام حسن امام حسین کی رضا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا پتے کی بات فرمائی؟ وہی لامکاں کے مکیں ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہی لامکاں کے مکیں ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے۔ یہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جن کا مقام نہیں۔ اتنا بلند مقام بخشا کہ اگر کوئی کہے کہ مصطفیٰ اور آدم میں کیا فرق ہے، مصطفیٰ اور ابراہیم میں کیا فرق ہے، آقا جان رحمت سیدنا اسماعیل میں کیا فرق ہے، آقا جان رحمت سیدنا موسیٰ میں کیا فرق ہے، آقا جان رحمت سیدنا عیسیٰ میں کیا فرق ہے، تو بس یوں ہی جملوں میں اگر عام سامعین محفوظ کر لے تو اپنے عقیدے کی حفاظت آقا کی بے مثلیت کے طریقے سے اس طرح ہو جائے کہ جو مکہ میں رہے وہ آدم ہے، جو مکہ میں رہے وہ شیس ہے، جو مکہ میں رہے وہ نوح ہے، جو مکہ میں رہے وہ یحییٰ ہے، جو مکہ میں رہے وہ سلیمان ہے، جو مکہ میں رہے وہ نوح ہے، جو مکہ میں رہے وہ شیس ہے، جو مکہ میں رہے وہ یوشع ہے، جو مکہ میں رہے وہ موسیٰ ہے، جو مکہ میں رہے وہ عیسیٰ ہے، اور جو لامکہ میں رہے وہی میرے مصطفیٰ ہے، جو لامکہ میں رہے وہی میرے حبیب ہیں، وہی لامکہ کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے۔ یہ نبی ہے جن کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ بس اس حدیث شریف کو جو میں نے پیش کیا، اس حدیث کے آخری ٹکڑے پر آپ غور فرمائیں، وَلَوْ سَأَلَنِي، اللہ فرماتا ہے اگر یہ بندے مجھ سے سوال کرتے ہیں، لَأُعْتِيَنَّ، میں ضرور بالضرور یقیناً، تاکید کے ساتھ سن لو، میں ایسوں کے سوال پر محروم نہیں کرتا، میں عطا کر ہی دیتا ہوں۔ وَلَوْ سَأَلَنِي، جو گرامر جانتے ہیں عربی کا، جو فعل فاعل مفعول کی بحث جانتے ہیں، جو صرف ہوائی میں نہیں ہوتے ہیں، جو صرف ادھر ادھر سے چوک کر بڑی بڑی باتیں کرنا نہیں جانتے ہیں، بلکہ جن کے علم میں گہرائی ہے، گہرائی ہے، جن کی فکر زمین سے لپٹ کر آگے بڑھی ہے، جنہوں نے دارالعلوم میں، مدرسوں میں اچھوں کی بارگاہ میں بیٹھ کر علم لیا ہے، وہ اس کا لطف خوب لیں گے۔ خصوصیت کے ساتھ حضرت دلکش رانچوی صاحب میرے بڑے بھائی، الحمدللہ اسٹیج پر ان کی پہچان تو بحیثیت شاعر ہے، مگر الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے فارغوں میں ہیں۔ میرے بھائی حضرت علامہ آصف اقبال صاحب قبلہ اگرچہ اسٹیج کی دنیا میں ظرافت اور زعفران زار مزاج کے لہجوں میں سامعین کی سماعت کو گدگد کرتے ہیں، مگر بیٹھ جائیں تو فکر و فن کے وہ گل بوٹے اگاتے ہیں کہ بس سنتے رہیے، جھومتے رہیے، مست ہوتے رہیے۔ ہمارے حضرت حسن رضا تھر، حضرت سراج تابانی، عزیز گرامی، اور بھی جتنے ہمارے اس میں ہیں اور جتنے بڑے ہم میں ہیں جو لطف لے سکتے، وَلَوْ سَأَلَنِي، فعل ماضی، اگر اس نے مجھ سے مانگ لیا، لَأُعْتِيَنَّ، جواب دیکھیں، لام تاکید، بانون تاکید، ثقیلہ، یعنی بس مانگ کر تو دیکھے، ایسا جو ایسا ہے وہ مانگ کر تو دیکھے، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ جو ایسا ہوتا ہے وہ مجھ سے سوال تو کرے، بس سوال کرتا ہے اور میری رحمت اسے عطا کر ہی دیتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ بسا اوقات کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے صاحبان دل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر وہ کہہ دیتے ہیں
حالانکہ چہرہ، لباس، جسم ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی دروازے پر چلے جائیں تو لوگ اسے دھکے دے کر مدفوع بالابواب، حدیث شریف کا لفظ ہے، انہیں لوگ دروازوں سے دھکا دے دیتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ مگر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ لو اقسم علی اللہ، اگر کسی بات پر اللہ کی قسم پیش فرما دے، یعنی وہ یہ کہہ دیں کہ اللہ کی قسم آج بارش ہوگی، تو اللہ عیشوں کی اس ادا پر سے پیار فرماتا ہے، اور ادھر زبان ولایت سے بات نکلتی ہے، اور ادھر بارشوں کا موسم بننے لگتا ہے، ادھر بارشوں کا موسم آنے لگتا ہے۔ حضرات، قربانی کا موسم ہے، اپنے دلوں کو بہتر کیجیے، چونکہ دل ہی کا سودا ہے، دل ہی کی صفائی چاہیے، دل ہی کی ستھرائی چاہیے۔ ایک یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ قربانی قرب سے ہے، قربان مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی یہ ایسی چیز ہے کہ صرف یہ نہ دیکھیں کہ آپ جانور ذبح کر رہے ہیں، گائے ذبح کر رہے ہیں، بیل ذبح کر رہے ہیں، جن پر بھی قربانی واجب ہے، وہ جب قربانی پیش کر رہے ہیں تو یہ مقصد نہ ہو کہ ہم گوشت کھائیں، یہ نیت نہ ہو کہ ہم اس سے وہ لطف لیں، بس ایک ہی مقصد ہو کہ اللہ کی رحمت کو راضی کرنا ہے۔ اور قربانی یہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، باپ بیٹے کی خوبصورت کہانی جو بنی ہے، مکے کی سرزمین پر مینا کی وادی میں بیٹے کو قربان کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم، جنت کا مینڈھا آیا، حضرت ابراہیم کو آزمایا اللہ نے، حضرت ابراہیم کی خلت کامیابیوں کے مرحلوں سے گزری ہے۔ حضرت اسماعیل کا ذبح و ایثار بھی خدا کی زبان رحمت سے واہ واہ کی داد پا چکا ہے۔ جنتی مینڈھا حاضر ہے، جنتی مینڈھے کو دے کر اللہ نے اسماعیل کو بچایا، مگر وہیں سے قربانی کی رسمیں چلی۔ یوں تو قربانی کا معاملہ اور قربانی عبادت ہے، اللہ کی بارگاہ میں قرب کا ایک بہت ہی عظیم ذریعہ ہے قربانی۔ اور قربانی یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک حابیل ایک قابیل، حابیل اور قابیل نے جب رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کی تو حابیل نے ایک جانور پیش کیا، اور قابیل نے جو کھیتیاں کرتے تھے کچھ غلہ پیش کیا۔ اور اس وقت جب قربانیاں پیش کی جاتی تھیں، قرآن شریف میں بھی یہ بات آئی ہے، حدیث شریف میں بھی موجود ہے کہ آسمان کی طرف سے ایک سفید آگ آتی، اور سفید آگ اس قربانی کو جلا دیتی۔ اس آگ کا جلانا اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ قربانی قبول ہو گئی۔ حابیل نے پیش کیا جانور، قابیل نے پیش کیا غلہ، اللہ نے حابیل کی قربانی مینڈھا کو قبول فرمایا، اور یہیں سے قربانی کی عبادت کی رسم چل پڑی۔ مگر اس کی پہچان، اس کی شناخت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے بعد آئی، اور یہ کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے، کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے کہ اس سے پہلے جو بھی ہوتا تھا تو آگ آتی اور قربانی کے جانور کو جلا دیتی، مگر مصطفیٰ جان رحمت کی امت پر رب کا کتنا بڑا فضل ہے کہ ہم جلائیں گے نہیں، بلکہ جذبہ دل دیکھ کر اسے قبول بھی کریں گے، اور اس جانور کے گوشت سے اپنے قبول کرنے والوں کو کھلائیں گے بھی، پلائیں گے بھی۔ اب قربانی کا جانور، یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے سرکار سے کہا تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو میں قربانی پیش کروں گا، تو وہ آگ والا واقعہ ہونا چاہیے۔ تو قرآن میں موجود ہے کہ سرکار سے اللہ نے فرمایا، محبوب یہ وہ بات مانگنا چاہتے ہیں، وہ بات دیکھنا چاہتے تو کہہ دیجئے کہ اس سے پہلے بھی تو کتنی باتیں سچی سچی بتائی گئیں، مگر یہ ان لوگوں نے قبول کیوں نہیں کیا؟ اگر قبول کرنا ہوتا تو اسے بھی قبول کر چکے ہوتے، مگر یہ لوگ قبول نہیں کرتے۔ اللہ کا خاص انعام ہے کہ قربانی پیش کرتے جاؤ، اللہ کی رحمت کو مناتے چلے جاؤ، اور دل کا علاج کرو، دل کو بہتر کرو، اس لیے کہ قرآن مقدس میں دل ہی کا معاملہ ہے، اور عبادت کا تعلق دل سے ہے۔ اور قربانی کا موسم آ رہا ہے، قربانی کے لیے کئی لفظ کا استعمال ہوا ہے، کہیں نہر کا لفظ استعمال ہوا ہے، کہیں نسک کا لفظ استعمال ہوا ہے، خود قربان کا لفظ بھی قرآن مقدس میں آیا ہے۔
نہر کا لفظ بڑے مشہور سورہ کوثر کی تلاوت کریں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے، نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ واو بمانا ثم بھی یہاں پر لیا گیا ہے، نماز پڑھیے پھر قربانی دیجیے۔ ایک عمومی فائدہ تو اس آیت کا یہ ہے کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ نماز پڑھیں اور قربانی دے رب کی بارگاہ میں، نفس کی قربانی، نگاہ کی قربانی، دل کی قربانی، مال کی قربانی، جان کی قربانی۔ اور ایک خاص مطلب یہ ہے کہ محبوب پہلے نماز عید الاضحیٰ پڑھ لیجئے پھر قربانی دیجئے۔ یہیں سے یہ مسائل بھی نکلتے ہیں کہ جن لوگوں پر قربانی واجب ہے وہ پہلے نماز پڑھیں اس کے بعد آ کر قربانی کریں، اس لیے کہ قرآن مقدس کے سورہ کوثر میں سب سے پہلے فصلی کا لفظ ہے، پھر ونہر یعنی نماز پڑھیے پھر قربانی دیجیے۔ اللہ اور آپ قل ان صلاتی و نسکی، یہاں پر نسکی میں ایک خاص معنی بھی مراد ہے، قربانی کا معنی۔ ہم سبوں کو چاہیے کہ قربانی کی اہمیت کو سمجھیں، قربانی کی ضرورت کو سمجھیں۔ یہ دل کا مسئلہ ہے، دل کو رب کی بارگاہ میں پیش کریں اور یہ سمجھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طریقے سے حضرت اسماعیل کو رب کی بارگاہ میں مینا کی وادی میں پیش کیا، تو یہ جو پیش کیا تو یہ ابراہیم کا دل خلت کے کس مقام پہ فائز تھا۔ ہم اپنا بیٹا قربان نہیں کر سکتے اس لیے کہ اب وہ منع ہے، مگر جانور قربان کر سکتے ہیں۔ جس کی جو حیثیت ہے وہ قربانی پیش کرے، اور جب وہ قربانی پیش کرے تو ذہن و دماغ میں یہ بات رکھے کہ ہم ابراہیم تو نہیں ہو سکتے، مگر اپنے آقا ابراہیم کے دل کا فیض پاتے ہوئے، حضرت ابراہیم سے کرم کی بھیک لیتے ہوئے دل میں اسی جذبے کے پانی کو اتار سکیں، اور رب کی بارگاہ میں جب قربانی کا جانور سامنے ہو، جب قبلہ رو لٹا دیا جائے اور جب دعا پڑھی جائے تو اس وقت جن جن پر قربانی واجب ہے وہ اس خلوص کے ساتھ وہ رہے، مولا میرے پاس میری حیثیت کیا ہے، مولا میری حیثیت کیا ہے، مولا میں کیا پیش کر سکتا ہوں، مولا بس یہ تیرا کرم ہوا، تیری توفیق ہوئی کہ ہم تیری بارگاہ میں تیرے حکم کے اجالے میں قربانی پیش کر رہے ہیں۔ ہماری قربانی کو قبول فرما لے، ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، ہماری زندگی کو بندگی بنا دے، ہماری بندگی کو زندگی بنا دے۔ قربانی کا مفہوم ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایک حدیث شریف میں آپ کو قربانی کے تعلق سے سناتا ہوں، صحابہ کرام موجود ہیں، سرکار فرماتے ہیں سرکار فرماتے ہیں قربانی کیا کرو۔ قربانی کے تعلق سے بات آئی تو سرکار سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی تیرے بابا حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ تیرے بابا، تم سبوں کے بابا حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اگر میں یہ سنت ادا کروں، حضرت ابراہیم کی سنت تو ہو جائے گی یا رسول اللہ، فما لنا فیہا، تو ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ سنت تو ادا ہو جائے گی، میں جانور لاؤں گا، ذبح کروں گا، مگر ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ کیا صحابہ کی تڑپ تھی نیکیاں کمانے کی؟ سبحان اللہ۔ کہتے یا رسول اللہ ہمارے لیے کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں لکل شعرۃ حسنہ، جانور جو قربان کرتے ہو اس کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر ایک بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی عنایت فرما دیتا ہے۔ کیا کوئی جانور کا بال شمار کر سکتا ہے؟ کیا کوئی جانور کا بال گن سکتا ہے؟ کیا جانور کے جسم میں کتنے بال ہیں کوئی عدد میں لا سکتا ہے؟ نہیں لا سکتا ہے۔ جب جانور کا بال نہیں تم گن سکتے ہو تو کتنی نیکیاں خدا اپنی رحمت لا محدود سے دے رہا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ بس قربانی کیے جاؤ، دل کو بہتر کیے جاؤ اور رب کی بارگاہ سے انعام پاتے چلے جاؤ، اکرام پاتے چلے جاؤ۔ اور جن لوگوں نے بھی قربانی کے جانور خریدے ہیں ان لوگوں سے میری گزارش ہوگی خصوصی نظر رکھیں قربانی کے ان جانوروں پر
کھلائیں پلائیں پانی دیں اچھا چارہ دیں اچھا خیال رکھیں، اس لیے کہ سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، اپنے جانور قربانی کے جانوروں کو خوب موٹا کرو، خوب صحت مند کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ جانور جو اللہ کی راہ میں تم قربان کر رہے ہو خوب صحت مند کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی کل قیامت کے دن جب صراط مستقیم سے گزرو گے تو یہی جانور تمہارے لیے سواری بن جائیں گے، یہی جانور پہ تم سوار ہو جاؤ گے۔ اب جتنا ہشٹ پشٹ ہوگا، جتنا مضبوط ہوگا، اتنا ہی سفر کرنے میں سواری کرنے میں مزہ آئے گا۔ اللہ ہم سبوں کو دل کی دنیا کو آباد کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ دل کو سنواریے، دل کو آراستہ کیجیے، خشیت الہی سے دل کو روشن کیجیے، تصفیہ قلب کیجیے، تزکیہ نفس کیجیے، اور اس کی رحمت کو مناتے رہیے۔ عید کی نماز بھی پڑھیے اس تصور کے ساتھ، مولا لبیک اللہم لبیک، تیری بارگاہ میں حاضر ہے، لبیک اللہم لبیک، تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ نماز میں رہیے، خدا کی تکبیر بیان کیجیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اپنا سب کچھ رب کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے۔ جب ہم اس طرح کی زندگی گزاریں گے تو ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ ہم بت کدے میں رہ کر بھی پھر سے بلالی اذان کی آواز دے سکتے ہیں، پھر سے اسلام کے پرچم کی بلندی کی ایک نئی تاریخ رقم کر سکتے ہیں۔ دل کے تھا گہرائیوں سے پھر سے ایک بار ہم مبارکباد دیں گے اپنے تمام احباب کو، تمام ساتھیوں کو، تمام دوستوں کو، انڈین نعت ورک کے صدر محترم کو، سرپرست اعلیٰ کو، حضرت مولانا غلام رسول دلکش رانچوی صاحب قبلہ کو، اور ان سے جڑے ہوئے سارے احباب کو۔ آپ اسی طرح سے دین کی، سنیت کی، مذہب کی، مسلک کی خدمت کرتے رہیں۔ یہ نہ دیکھے کون کیا کہہ رہا ہے، اس لیے کہ جب کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس سے لوگ حسد بھی کرتے ہیں، دشمنی بھی کرتے ہیں۔ اور یہ سبق ہمیں بریلی والے آقا نے خوب اچھی طرح اپنے آقا پہ درود بھیج کر بتایا ہے۔ کعبہ کے بدرود دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود۔ دل ہے میرا داغ داغ، کہہ دو کرے باغ باغ، طیبہ سے آ کر صبا تم پہ کروڑوں درود۔ ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ اور ایک طرف آدائے دیں، ایک طرف ہے حاسدیں، ایک طرف آدائے دیں، ایک طرف ہے حاسدیں، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود۔ اور کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے۔ یہی شعر، اسی طرح کے اشعار سے انڈین نعت نیٹ ورک کے مشن کو سمجھا جا سکتا ہے۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ میری گفتگو میں کہیں سے کوئی کمی، بھول چوک، خطائیں آمدن سہون قصدن ہوئی ہو، میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ تمامی حضرات کو گواہ بنا کر توبہ استغفار کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کچھ احباب کی فرمائش ہے کہ نعت شریف کے کچھ شعر پیش کر دیے جائیں۔ 2-3 شعر میں پیش کرتا ہوں، درود شریف پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ میرے عزیز بھائی خطیب العصر حضرت علامہ علاء الدین چترویدی صاحب قبلہ بھی دکھ رہے ہیں، اللہ انہیں ہر آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ صابر وارثی صاحب قبلہ ہمارے بڑے عزیز شہیدے اچھے دوست ہیں، اللہ ان کو بھی سلامت رکھے۔ 2-3 شعر میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ اور یہ کلام سرکار محدث اعظم ہند کچھوچا مقدسہ کی لکھی نعت پاک کے 2-3 شعر یاد ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ جب سرکار محدث اعظم مدینہ شریف جا رہے تھے، جہاز پر بیٹھے ہوئے تھے، ادھر جہاز اڑا، ادھر ان کی شاعری کے پرندے کا پرواز تصور میں شہر مدینہ کی فضاؤں کو لے کر مست ہو اٹھا اور پکار اٹھے، طیبہ کی سمت آج اڑا جا رہا ہوں میں، طیبہ
سمت آج اڑا جا رہا ہوں میں، وہ کھینچتے ہیں اور کھینچا جا رہا ہوں میں، وہ کھینچتے ہیں اور کھینچا جا رہا ہوں میں۔ الحمدللہ ہمارے الحاج دلکش راجوی صاحب نے بھی وہ شہادت پائی ہے، حضرت حسن رضا تھر صاحب نے بھی وہ شہادت پائی ہے، حضرت آصف اقبال صاحب قبلہ نے بھی وہ شہادت پائی ہے۔ جن لوگوں نے پائی ہے اللہ کرے پھر وہ جائیں، ہم ابھی تک تصور ہی میں وہ سعادت پا رہے ہیں۔ میں خواب سفر کر رہا ہوں برسوں سے، اسی سفر میں مدینہ نکال دے اللہ۔ شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، طیبہ کی سمت آج اڑا جا رہا ہوں میں، طیبہ کی سمت آج اڑا جا رہا ہوں میں، وہ کھینچتے ہیں اور کھینچا جا رہا ہوں میں، وہ کھینچتے ہیں اور کھینچا۔ مجرم کو کیسے پکڑیں گے محشر کے سنتری، مجرم کو کیسے پکڑیں گے محشر کے سنتری، دامن میں اب تو ان کے چھپا جا رہا ہوں میں، دامن میں اب تو ان کے چھپا جا رہا ہوں میں۔ سید یہ تیری لغزش پاک کا کمال ہے، سید یہ میری لغزش پاک کا کمال ہے، چلتا نہیں ہوں اور چلا جا رہا ہوں میں، چلتا نہیں ہوں اور چلا جا رہا ہوں میں۔ اللہ ہم سبوں کو توفیق دے کہ ہماری زندگی بندگی ہو جائے اور ہماری بندگی زندگی ہو جائے۔ اگر یہ ہو جائے تو میرا جینا بھی زندگی ہے اور مرنا بھی زندگی ہے، اور مرنے کے بعد زندگی ہی زندگی ہے۔ اللہ تمامی مسلمانوں کو اچھی زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عنایت فرمائے۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے۔ بلکہ ترنم میں یہ شعر پڑھنا چاہوں گا، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اللہ ہم سبوں کی خدمات کو قبول فرمائے۔ نوح طوفان نصیحت میں بہت کچھ بہہ چکے، تم کو خوش رکھے خدا، تم سن چکے ہم کہہ چکے۔ میری گفتگو میں کہیں سے کوئی خامی غلطی تر آئی ہو، میں توبہ استغفار کرتا ہوں، اللہ میری توبہ قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔